الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كفرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. صدق اللہ مولانا. سورہ تکویر مکی صورت ہے. اس کے اندر قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا. فرمایا اذا الشمس کفرت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، یعنی سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی، اس کی حرارت ختم کر دی جائے گی. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جو ستارے ہیں وہ گر پڑیں گے، گر کے ٹوٹ جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، اور پہاڑ بھی چلنے لگیں گے، یعنی جو پہاڑ جن کو میخوں کے طور پر اللہ نے زمین پہ گاڑا ہوا ہے، اتنی سختی سے قوت لگا کے انسان زور لگا کے پھر بھی وہ ٹوٹتے نہیں ہیں بڑی مشکل سے. مگر جب قیامت کا منظر آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، سورج بھی بے نور ہو جائے گا، ستارے بھی ٹوٹ کر گر پڑیں گے، پہاڑ بھی چلنے لگیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور حاملہ اونٹنی بیکار ہو جائے گی. یعنی اس دور کے اندر کفار مکہ اور مدینہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ اونٹنیوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اور وہ اونٹنی جو حمل والی ہوتی تھی بہت مہنگے داموں بکتی تھی. وَإِذَا الْعِشَارُ، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو نہ اونٹنی کوئی چرانے والا ہوگا، نہ لینے والا ہوگا، نہ اس کو کوئی فروخت کرنے والا ہوگا، نہ کوئی سواری کرنے والا ہوگا. یہ اس وقت تمہارے جو اچھے جو کام والی چیزیں ہیں، اچھی عمدہ چیزیں ہیں جن کو مہنگے داموں تم بیچتے ہو، فروخت کرتے ہو، خریدتے ہو، وہ بھی بیکار کر دی جائیں گی. یہاں ایک مثال صرف اونٹنی کی دی ہے. اپنے علاقے کے اعتبار سے جو بھی قیمتی چیزیں ہوں گی وہ ساری کی ساری بیکار ہو جائیں گی. کوئی بھی لینے والا نہیں ہوگا، کوئی خریدنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان سے نفع اٹھانے والا نہیں ہوگا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جو وحشی جانوروں کو بھی جمع کیا جائے گا، یعنی جو درندے ہیں، پرندے ہیں، اس طرح جانور جتنے بھی ہیں ان سب کو جمع کر دیا جائے گا. اور ان کے اندر جس جانور نے کسی پہ ظلم کیا ہوگا اس کو اس وقت بدلہ دلوا کے اس وقت ہی ختم کر دیا جائے گا. اس کی مثال دی جاتی ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے اس بکری کو مارا جس کے سینگ نہیں ہیں، تو قیامت کے دن اس بکری کو سینگ دیے جائیں گے جس کے دنیا کے اندر سینگ نہیں تھے. اس بکری کو اپنے جو بدلہ لے کے تو پھر اس کو اللہ رب العزت ان کو مٹی کر دیں گے، یعنی ان کو ختم فرما دیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یعنی وحشی جانور بھی جتنے بھی ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں ان سب سے ایک دوسرے سے بدلہ دلوایا جائے گا، اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ تم مٹی ہو جاؤ. یعنی وحشی جانوروں سے بھی حساب کتاب ہو گیا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کے اندر آگ لگا دی جائے گی، یعنی سمندر دہکا دیے جائیں گے. یعنی سمندر جو پانی اب صورت ہے کہ پانی آگ بجھانے کے کام آتا ہے، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا، وہ پانی بجھانے کے نہیں بلکہ آگ بجھانے کے نہیں بلکہ ان کے اندر ہی آگ لگا دی جائے گی، دہکا دیے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفس جوڑے بنا دیے جائیں گے. مطلب کیا ہے، یعنی جو ایمان والے ہوں گے ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا، اور جو منافقین ہوں گے ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا، جو کفار ہوں گے ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا. یعنی جتنے ہوں گے یہ مختلف جماعتوں کے اندر، مختلف گروہوں کے اندر جو ہیں وہ تقسیم کر دیے جائیں گے لوگ. یعنی ایمان والے علیحدہ ہوں گے، جیسے کہ سورہ یاسین کے اندر وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ حکم دے گا کہ آج مجرم لوگ جو ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں. ایمان والے ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں گے، جو مجرم لوگ ہیں، منافقین ہیں، ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب سوال کیا جائے گا زندہ درگور کی ہوئی لڑکی بچی کے بارے میں. یعنی کفار مکہ کیا کرتے تھے، جب عورت کی یعنی بچی کی پیدا ہو جاتی تھی تو کیا کرتے تھے، اس کو زندہ درگور کر دیتے، اور جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کو زندہ رکھتے تھے. تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب سوال کیا جائے گا کہ زندہ درگور کی ہوئی بچی کے بارے میں. اب یہ سورہ نحل کے اندر آتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ اس وقت جب ان کو خوشخبری دی جاتی تھی بچی کی کہ تمہیں بچی ہونے والی ہے، جو بچی ہو گئی ہے،
تو ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، ان کے چہروں پہ سیاہی آ جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ لڑکی کیوں ہوگی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، وہ تو زندہ درگور کرتے تھے، آج ہم بھی لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تو ان کی عزت نفس ہے، جو بھی ہے اپنی، یعنی وہ لڑکی بھی ہے جو بچی ہے، وہ اپنی زندگی آپ جی نہیں سکتی، مرد کے تابع ہوتی ہے۔ مرد جس طرح، یعنی اس کا پہلے اس کا والد ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا خاوند ہے، جو بھی ہے، یہ لوگ فرماتے ہیں کہ جب وہ تو زندہ درگور کرتے تھے، آج جس بچی کو طلاق دے دی جائے کیا ہے، اس کو بھی ایسے ہی گویا ہے وہ اس کو بھی زندہ درگور کر دیا گیا ہے، یعنی اس کی مرضی کے مطابق کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ اور آج جس بچی کے، جس لڑکی کے ہاں لڑکی پیدا ہو جائے، اس کے سسرال والے، اس کے گھر والے، اس کے والد جتنے بھی ہیں اس کو کیا کوستے ہیں، اب یہ لڑکیاں پیدا کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو میں چاہوں بچیاں دے دوں، جس کو چاہوں میں لڑکے دے دوں، جس کو چاہوں میں بانجھ رکھ دوں، یہ تو اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن ظلم کس پہ ہوتا ہے؟ اس لڑکی پہ ظلم شروع ہو جاتا ہے کہ جس کے گھر کیا ہوتی ہے، لڑکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ فرمایا یہ قیامت کے دن میں پوچھوں گا، سوال کروں گا کہ اس کو زندہ درگور کیوں گیا، ای ذنب قتلت، اس کا گناہ کیا تھا، اس کو قتل کیوں کیا، کس گناہ کے تابع تم نے اس کو سزا دی، اس کو کیوں قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم بھی دہکا دی جائے گی، شعلے مارتی ہوگی اس وقت کیا ہے بلندیوں پہ، اور اس کی آگ ہوگی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور ایمان والوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس دن جان لے گا ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا ہوگا، یعنی جو اس نے عمل کیا اچھا یا برا، وہ کس کیٹیگری کے اندر آتا ہے۔ ایمان والوں کے پاس آتا ہے، منافقین کے ساتھ ہوتا ہے، کفار کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی سب کے علیحدہ علیحدہ گروہ ہوں گے، اس انسان جان لے گا۔ اللہ کے محبوب نے فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، بس میں قسم اٹھاتا ہوں ان ستاروں کی جو کیا کرتے ہیں، جو روشن ستارے ہیں، جو چلنے والے، آگے کو آنے والے، ان ستاروں کی جو پیچھے کو ہٹتے ہیں، اور ایسے ستارے جو رات کو چھپ جاتے ہیں، دن کو چھپ جاتے ہیں، ان ستاروں کی بھی میں قسم۔ اب ستاروں کی قسم کیوں اٹھائی گئی؟ تو اس وقت علم نجوم جو ہے وہ عام تھا، یعنی لوگوں ستاروں کو دیکھ کے کیا ہے حساب کتاب لگاتے تھے۔ اللہ کے محبوب نے بھی فرمایا کہ میں بھی قسم اٹھاتا ہوں ان ستاروں کی، ان ستاروں سے کوئی نفع حاصل تم نہیں کر سکتے۔ یہ ستارے یہ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ان کی جو تم پوجا پاٹ کرتے ہو، یہ بھی اللہ رب العزت کے محتاج ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ اور فرما واللیل اذا عسعس، اور میں قسم اٹھاتا ہوں اس رات کی کہ جب وہ تاریک ہو جاتی ہے، یہ رات کو اندھیرے کو لے کے آتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم اٹھاتا ہوں کہ جب وہ سانس لیتی ہے، یعنی صبح صادق کے وقت، یعنی زمین جب سانس لیتی ہے، فرما انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ جو کلام ہے رسول کریم کا کلام ہے، ذی قوت، عزت والے نے، یعنی اس رب کا، یعنی جو لے کے آیا ہے وہ بھی عزت والا، ذی قوت، یعنی جو جبریل امین ہے ان کو فرمایا گیا ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ بھی عرش والے کے ہاں اس کا بھی ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک عزت والے ہیں، یعنی جو رسول، یعنی وہ کہتے تھے نا یہ اس قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، اپنی طرف سے یہ آیتیں حدیث بناتے ہیں، تو اس کو بیان فرمایا گیا کہ یہ رسول کریم کا کلام ہے، اور یہ عزت والے یعنی جبرائیل امین لے کے آئے ہیں، وہ اللہ کے ہاں بھی عزت والے ہیں، مکرم ہیں، اور مطاع ثم امین، سارے آسمان والے ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی بات یعنی جبرائیل امین کی جتنے بھی فرشتے ہیں مطاع، ان کی کیا کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، ثم امین، اور وہ امانت دار بھی ہیں، یعنی جو ان کو اللہ نے کلام جس طرح دیا بعین ہی، اسی طرح ان کے اندر اس نے رد و بدل نہیں کیا، اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے اتارا ان کو۔ اور وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی مجنون پاگل بھی نہیں، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا کہتے تھے، یہ تو پاگل ہے، یہ تو دیوانہ ہے، اس کو ساحر یعنی جادو ہو چکا ہے یا جادوگر ہے۔ اللہ نے فرمایا وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی کیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، بمجنون، پاگل نہیں ہے، دیوانے نہیں ہیں، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے پکی بات ہے، انہوں نے افق مبین پر اس کو دیکھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس جو وحی لے کے آتے تھے، وہ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں آتے تھے، وہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل جبرائیل علیہ السلام جب بھی آتے تھے وحی لے کے ان کی شکل کے اندر آتے تھے۔ تو 2-3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یعنی اصلی حالت کے اندر دیکھا، ایک دفعہ جب آپ معراج پہ گئے اس وقت دیکھا ہے، اور 1-2 دفعہ اور موقع پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل کے اندر دیکھا، اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، انہوں نے ان کو افق مبین پر کیا ہے واضح طور پہ انہوں نے کیا دیکھا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ،
اور وہ غیب کی باتوں کے اندر بخل نہیں کرتے، یعنی جو ان کو بتا دی جاتی ہیں۔ اب نجومی لوگ کیا کرتے ہیں، کاہن لوگ کیا کرتے ہیں، جب ان کو اس بات کا علم ہو جائے، تمہارے ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہیں، تمہارا ستارہ دیکھتے ہیں، اس کے وہ پیسے لیتے ہیں، اس کی وہ قیمت ادا لیتے ہیں، بٹورتے ہیں۔ لیکن آپ وسلم کو جو بھی اللہ بات بتاتے ہیں، جو بھی وحی کرتے ہیں، وہ تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے آج یہ حکم دیا، اللہ نے آج یہ بات بتائی ہے، یہ حکم دیا گیا ہے، یعنی وہ ان باتوں کے اندر بخل نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں آج کا حکم تب بتاؤں گا، مجھے تم اتنا مال دو گے، اتنے پیسے دو گے، اتنا یہ دو گے۔ یعنی جو بھی حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعین ہی، جس طرح فرشتے جبریل علیہ السلام بعین ہی اس طرح آپ پر پہنچاتے ہیں، اور آپ اسی طرح بعین ہی جو حکم آتا ہے وہ لوگوں تک، اپنے امت تک پہنچا دیتے ہیں۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ کسی شیطان کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کسی شیطان کی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ کی بات ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں بھاگے جا رہے، تم جا کہاں رہے، تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم کس طرف جا رہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، بے شک یہ کیا ہے، یہ ذکر، یہ نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اس کے لیے تمام لوگوں کے لیے جو بھی نصیحت حاصل کرنا۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، یعنی جو بھی تم میں سے چاہتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلے، کامیاب ہو جائے، اس کے لیے وہ ان باتوں میں عمل کرے۔ وما تشاءون، یعنی کوئی بھی نہیں چاہ سکتا مگر جس کو اللہ چاہے، یعنی کوئی بھی اس طرف نہیں آتا مگر جس کو اللہ لے کے آتے ہیں وہی آتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہ سکتے، اپنی مرضی کے مطابق تم کام کر ہی نہیں سکتے، تم اپنی مرضی کے مطابق کچھ کر نہیں سکتے۔ الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہ لیتا ہے، جو اللہ کی مرضی اور منشا ہوتی ہے وہی ہوتا ہے رب العالمین، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ اللہ عمل کی